حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا مشہور نام ہے۔ اس نے اسلام کس طرح قبول کیا؟ تو نہ جنگ کے ذریعے سے مسلمان ہوا، نہ تیر کے ذریعے سے، نہ تلوار کے ذریعے سے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے اخلاق کی وجہ سے انہیں اسلام قبول کیا۔ یہ یمامے کے سردار تھے اور بہت بڑا نام تھا اور مشہور جنگجو تھے، تاجر بھی تھے، کاروباری بھی تھے، بڑا بہادر اور شجاع، لیکن ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے بہت سخت دشمن تھے۔ یہ اس انتظار میں تھے کہ کوئی موقع مل جائے اور مدینے کے اوپر حملہ کرے، اچانک کوئی موقع مل جائے اور صحابہ کرام کو شہید کرے، اور ایک موقع پہ کیا بھی اس طرح، اور اس انتظار میں تھے کہ کوئی موقع مل جائے اور تو نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ کرے اور اس کے کام مکمل کرے۔ لیکن ہوا اس طرح کہ ایک دن اسی ارادے سے گھر سے نکلے تھے، اور یہ بعض روایت سے معلوم ہوتے کہ عمرے کے ارادے سے گھر سے نکلے تھے، کہ اپنے مشرکین جس انداز سے عمرہ کرتے تھے کچھ انداز سے بیت اللہ شریف کی طرف جائے، مکے میں جائے، عمرہ ادا کرے۔ صحابہ کرام ایک جگہ مدینے کے حفاظت کے لیے کھڑے تھے کہ مدینے کے اوپر کوئی اچانک ہی حملہ نہ کرے۔ دیکھا کہ اس ثمامہ آ رہا ہے، ثمامہ بن اسال پکڑ لیا، لیکن صحابہ کو پتہ نہیں تھا کہ وہی ہمارے بدترین دشمن ہے، یہ وہی ثمامہ ہے، لیکن انہوں نے صرف اس کو دشمن سمجھ کے پکڑ لیا اللہ، اور مسجد نبوی کے اندر ایک ستون کے ساتھ اس کو باندھ لیا۔ فجر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکل آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو ثمامہ ہے، تو صحابہ سے پوچھا کہ تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ کہا نہیں اللہ کے نبی، ہم تو نہیں جانتے ہیں، بس ایک دشمن تھے، ہم نے لایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ثمامہ بن اسال ہے، یہ جو ہے بنو حنیفہ سے ہے، اور یہ یمامہ کے بڑے سردار اور بڑے جنگجو انسان ہے، اور یہ تو ہمارے بہت سخت دشمن ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثمامہ کے پاس گئے اور پوچھا کہ ما عندک یا ثمامہ، ثمامہ آپ کے پاس کیا ہے، کیا پیغام ہے، کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اس نے 3 باتیں کی، اور کہا یا رسول اللہ، بلکہ اللہ کے رسول تو نہیں کہا، انہوں نے کہا یا محمد، یا محمد کہا، یا محمد ان تقتل تقتل زادہ من وان تنعم تنعم علی شاکرین، اور تیسری بات یہ کی کہ وان کنت ترید المال سل تعطى ما شئت منه۔ 3 باتیں کی کہ اگر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو مال چاہیے تو آپ چاہیے جتنے آپ کو مال چاہیے، میں اپنے لوگوں سے کہوں گا وہ لا کے دیں گے، اور جتنے آپ کو چاہیے اس کو دے دو۔ اور کہا اگر آپ میرے اوپر احسان کریں گے تو تنعم علی شاکرین، ایک قدردان انسان کے اوپر آپ احسان کریں گے، میں یاد رکھوں گا کہ آپ نے میرے احسان کیا۔ اگر آپ مجھے ویسے چھوڑیں گے تو میں عمر بھر یاد رکھوں گا۔ وَإِن تقتل تقتل زادہ من، اگر تم میرے خون بہانا چاہتے، مجھے قتل کرنا چاہتے، تو زادم کو آپ قتل کریں گے، یعنی اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ میں نے پہلے صحابہ کو قتل کیا تو آپ اس سے بدلہ لیں گے، قصاص لیں گے، آپ کو حق حاصل ہے، یا اس کا مطلب ہے کہ تقتل زادہ من، تم خون والے انسان قتل، نام ہوگا جی، لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ کو قتل کیا، کوئی چھوٹا آدمی نہیں ہوں میں، بڑا نام مل جائے گا۔ اور یہی مطلب بھی ہو سکتے ہے کہ تخت و زادہ من، کہ میں خون والا آدمی ہو، میرے لوگ ہیں آپ سے خون کا بدلہ لیں گے۔ لیکن بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، چلے گئے۔ لیکن اس دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرمایا تھا کہ ان کو دودھ پلاؤ، اس کو عزت دو، اور حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی کی دودھ بھی اپنے ایک جانی دشمن جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے در پہ ہے اس کے سامنے پیش کرتے، اپنی اونٹنی کی دودھ، لوگ صحابہ سے فرمایا کہ اس اونٹنی کی دودھ پیش کرو تاکہ پیے۔ 3 دن میں یہی گفتگو ہوئی۔ تیسرے دن آخری دن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلا پوچھا کہ ما لک یا ثمامہ، اس نے وہی جواب دیا کہ ان تقتل تقتل زادہ من، اور وَإِن تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، اور فرمایا کہ وَإِن كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ تو سل تعطى منه ما شئت، اگر مال چاہیے تو جتنے مال آپ کو ضرورت ہے بتائیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گفتگو سن لی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہر ہے کہ مال تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ نہیں ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اطلقوا ثمامہ کو چھوڑ لو، اور بغیر کسی فدیے کے، بغیر کسی چیز کے اس کو چھوڑ دیا۔ ثمامہ ادھر سے نکلے اور قریب ایک باغ تھے، اس میں چلے گئے، ادھر غسل کیا، وضو کے واپس آ گئے اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھ لیا اور کہا یا اللہ کے رسول، اس سے پہلے آپ کا چہرہ میرے سامنے، واللہ ما کان علی الارض وجہ ابغض الیہ من وجہک، کہ اس سے پہلے روئی زمین کے اوپر کوئی چہرہ میرے سامنے زیادہ مبغوض نہیں تھا، ناپسندیدہ نہیں تھا، اور فرمایا کہ ابھی جو ہے فقط اصبحک وجہک احب الوجوہ الیہ، کہ ابھی آپ کا چہرہ سب سے زیادہ میرے سامنے پسندیدہ ہے اور میں بہت زیادہ نفرت کرتا ہوں، ابھی سے آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اور فرمایا کہ آپ کی دین جو ہے دین اسلام، یہ میرے لیے سب سے مبغوض ترین دین تھا، میں اس کو بالکل پسند نہیں کرتا تھا، لیکن فاصبح دینک احب الدین الیہ، فرمایا کہ ابھی دین اسلام تمام دینوں سے میرے دل میں زہر پسندیدہ ہو گئے، اور کہا کہ آپ کا جو شہر ہے واللہ ما کان من بلد ابغض من بلدک، فرمایا کہ آپ کے شہر مدینے سے زیر مبغوض اور ناپسندیدہ کوئی شہر نہیں تھا، ابھی زیر مجھے پسندیدہ ہو گئے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں جس وقت صحابہ نے مجھے پکڑ لیا اس وقت میں عمرے کے لیے جا رہا تھا، تو کیا عمرہ مکمل کرو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں عمرہ کرو، اور پھر عمرے کے گئے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پہلے طریقے کے مطابق عمرہ نہ کرو، اسلام کے مطابق، شریعت کے مطابق، اور پھر تلبیہ پڑھتے ہوئے مکے میں داخل ہو جاتے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کے ساتھ جب وہ تلبیہ پڑھتے ہوئے توحید کے اعلان کرتے ہوئے مکے میں داخل ہو گئے، تو مکے کے لوگوں نے پوچھا کہ اسبو تھا، تم صابی ہو گئے، بے دین ہو گئے ہو؟ اس نے کہا نہیں، میں بے دین نہیں ہوں، ولکنی اسلمت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسلام لایا، اور پھر اعلان کیا کہ اللہ کی قسم واللہ لا یأتیکم من الامامت، اللہ کی قسم یمامے سے کوئی چیز نہیں آئے گی، فرمایا کہ یمامے سے لا یأتیکم من الامامت حبۃ حنطۃ، ایک گندم کا دانہ بھی نہیں آئے گا، حتی یأذن فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے، اور پھر روک دیے۔ پھر یہی مکے کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خط بھیجا کہ اللہ کے نبی، یا اس ثمامہ نے اسلام قبول کیا اور ہمارے تحقیقات شروع ہو گئی، یا یمن سے جتنی چیز آتی تھی روک دیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ سے کہا کہ کھول لو، اور پھر واپس نے اجازت دے دی ہے۔ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے کہ ثمامہ جیسے آدمی اسلام قبول کرتے ہیں۔ حتی اشرح سے کس نے پوچھا کہ مکہ کس چیز نے فتح کیا؟ اس نے کہا کہ مکے کو کسی تیر و تلوار نے فتح نہیں کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے اخلاق نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ تو ثمامہ نے 3 دن اللہ کے نبی کو دیکھا، صحابہ کرام کو دیکھا، مسجد نبی کے اندر بند ہوا تھا، صحابہ کرام کے رونے کو دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کس طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے التجا کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اور پھر ثمامہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھا، صحابہ کرام کے اخلاق کو دیکھ کر اسلام قبول کیا۔ اس لیے قرآن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ، تم اخلاق کے بلند پائے کے اوپر قائم ہو، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اعلیٰ اخلاق کے اوپر ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، مجھے اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ میں اخلاق کے جو مکارم ہے اس کو مکمل کروں، بتاؤں کہ اخلاق کیا چیز ہے۔ اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ نماز دن میں 5 مرتبہ فرض ہے، روزہ سال میں 1 بار صرف رمضان کے مہینے میں، حج عمر میں 1 بار ہے جب کسی کو پر فرض ہو جائے، زکوٰۃ اس آدمی کے اوپر فرض ہے کہ جو صاحب نصاب ہو، سال میں 1 بار حولان حول ہو جائے تو زکوٰۃ دیں گے۔ لیکن اخلاق ہر مسلمان، ہر مومن کے اوپر ہر وقت اور ہر جگہ 24 گھنٹے فرض ہے،
24 کوئی ایسے موقع نہیں ہے کہ لوگ کہیں کہ نہیں ادھر تو اخلاق کی ضرورت نہیں ہے. آپ گھر کے اندر ہے، گھر کے باہر ہے، آپ مسجد میں ہے، آپ بازار میں ہے، آپ پارلیمنٹ میں ہے، کسی جگہ اخلاق جو ہے نا، اخلاقی جو قوت ہے ایک مسلمان مومن کے ساتھ ہونی چاہیے. یہی بات مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سب سے اہم قوت وہ اخلاقی قوت ہے. اسلامی تحریک کے کارکن، اسلامی تحریک سے وابستہ افراد، ذمہ داران، اور بلکہ ہر مسلمان کے لیے اخلاق کے اس اعلیٰ معیار کو قائم کرنا چاہیے. آج مسلمانوں کے اخلاق کمزور ہے، اس وجہ سے دنیا کے اندر اسلام کی طرف لوگ کم آ رہے ہیں، دنیا اسلام کی طرف کم آ رہی ہے. مسلمان یعنی دنیا کی جہاں جہاں پہنچے، جہاں مسلمانوں نے اپنے اخلاق سے لوگوں کو متاثر کیا. میں نے دیکھا بہت سارے ملکوں میں، جن ملکوں میں لوگ مسلمانوں کے اخلاق ہیں ادھر لوگ آ کے اسلام قبول کرتے ہیں، اور جہاں ہمارے مسلمان بھائی تجارت پہ کمزوری کرتے ہیں، دھوکے کرتے ہیں، غدر کرتے ہیں، قرض لیتے پھر دیتے نہیں، اور چیزوں میں معاہدوں کے خیال نہیں کرتے ہیں، تو ادھر لوگ اس سے بدظن ہیں. حتیٰ کہ بعض ملکوں میں ہمارے بعض مسلمان بھائی صرف اس سے نکاح کرتے ہیں کہ اس کو ویزا مل جائے، اور جو بھی ویزا مل جاتے ہیں اس عورت کو چھوڑتے ہیں. جب اس کو چھوڑے تو وہ عورت، اس کے پوری خاندان، اس کا پورا گھرانہ اسلام سے متنفر ہو جاتا. لیکن جہاں میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ جنہوں نے شادیاں کی اور اس کو صحیح نبھانے کی کوشش کی، اس بیوی کو صحیح مسلمان بنائے، اس کے خاندان کے اندر دعوتی کام کیا، تو اس بیوی اور اس کے پورے خاندان وہ مسلمان ہو گئے الحمدللہ سے ہو گئے. تو بہرحال میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی وجہ سے، صحابہ کے اخلاق کی وجہ سے، سمامہ جیسے آدمی جو امامے کے سردار ہے اور بہت بڑا نام تھا، تاجر تھا اور بہت شجاع و بہادر آدمی تھا، اس نے اسلام قبول کیا. صرف ایک واقعہ نہیں ہے، اس سے بے شمار واقعات ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے اخلاق کی وجہ سے لوگ اسلام کے قریب آئے، دین کے قریب آئے، اور اس نے کلمہ پڑھ لیا. اللہ تعالیٰ یہی پاکیزہ اخلاق ہم سب کو نصیب فرمائے. جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء فی الدارین.